دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو لیجیے ہوتے براہ راست. بہت بڑا رول اور آج جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس میں آپ کا سب سے زیادہ، اگر آپ سارے پاکستان کے پروفیشنز کو ایک طرف رکھتے ہیں تو پاکستان کے وکیلوں کا سب سے بڑا رول ہے. تو میں ایک چیز سے شروع کرتا ہوں. مجھے کہا گیا کہ جب عدم اعتماد کی ووٹ ہوگی تو آئینی طور پہ مجھے ایکسپٹ کر لینی چاہیے. اور میں اب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 7 مارچ کو امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا، اس کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان ایمبیسڈر سے واشنگٹن میں. وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان روس کیوں گیا تھا، اور یہ صرف اس کا اپنا انیشیٹو تھا، اور امریکہ بڑا ناراض ہے اس کے اوپر. اور پھر کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا، نو کانفیڈنس کی موشن میں، یہ جو ٹیبل ہو رہی ہے اسمبلی میں ابھی ہوئی نہیں تھی، 7 کو نو کانفیڈنس موشن ابھی ٹیبل نہیں ہوئی تھی. وہ تب آ کے کہتا ہے ایک دن پہلے کہ اس نو کانفیڈنس موشن میں اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر کہتا ہے اگر ہٹا دو گے تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان. 7 کو یہ ہوتا ہے، 8 کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہوتا ہے اسمبلی میں، اور ایک دم ہمارے اتحادیوں کو بھی خیال آتا ہے کہ اوہ یہ تو حکومت بہت بری ہے. اور ہمارے لوٹے جو کہ 15-20 تھے، جو کہ جن میں سے امریکن ایمبیسی میں سے کئیوں کو بلا کے میٹنگ کر رہی تھی اس سے پہلے. اور امریکن ایمبیسی اپوزیشن لیڈرز کو زیادہ ملنا شروع ہو گئی. ہمارے پاس ساری رپورٹ ہے، بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں ارشد شریف نے باقاعدہ ڈیٹس بتائی جس ڈیٹس کے اوپر یہ لوگ مل رہے تھے امریکن ایمبیسی میں جا کے، جس میں ہمارے جو 3-4 لوٹے تھے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے وہ مل رہے تھے. امریکن ایمبیسی کا کیا کام ہے؟ امریکن ایمبیسی کا کام تو فورن پالیسی کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے. اس کا کیا کام ہے کہ ہمارے لوٹوں کو، یا جو ہمارے بیک بینچرز خوش نہیں تھے ان کو ملنے کا کیا کام ہے؟ پھر ہمارے عاطف خان جو منسٹر تھے پختونخوا میں، ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کے پی میں بھی ہو سکتی ہے نو کانفیڈنس محمود خان کے خلاف. تو یہ امریکن ایمبیسی کا تو کام نہیں ہے. کسی کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ایمبیسی جا کے اپوزیشن کے ان کے ممبرز کو ملے اور یہ باتیں کرے؟ اگر زیادہ سے ملے گی تو فورن پالیسی پہ بات کرے گی. اس کے بعد یہ اتحادی ہمارے سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ جناب ہماری سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگتی ہے اور سب کے سامنے 20 کروڑ کی قیمت آفر ہو رہی ہوتی. کتنے ہمارے ایم این ایس کو انہوں نے پیسے آفر کیے، اور اس کے بعد کیا بن کے جاتی ہے. میرا سب سے پہلا سوال یہ کہ ہمارے 2 سال جو پہلے تھے وہ سب سے مشکل تھے. ہم جب آئے گورنمنٹ کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. ہمیں سارے باہر اگر میری نہ مدد کرتے ہمارے دوست ملک یو اے ای، سعودی عربیہ اور چائنا، تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. تو بڑی مشکلوں سے پہلا سال گزارا. اس کے بعد دوسرے سال میں کرونا آ گیا، کووڈ-19. وہ بڑا مشکل ہمارا سال کہ لوگ دنیا کہے لاک ڈاؤن کرو، ہم کہیں لاک ڈاؤن کریں گے ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے. بڑی ایک وہ ملک تھا جس نے سارا پریشر برداشت کر کے کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا، اور دنیا مثال دینا شروع ہوگی اس کے بعد 2.5 سال کے بعد کہ پاکستان نے جس طرح کرونا وائرس کو ہینڈل کیا ہے یہ دنیا کے لیے مثال ہے. 5 ٹاپ ملک تھے جن میں ایک پاکستان تھا 190 ملکوں میں، جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا.
اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا, غریبوں کو بھی بچا لیا, اپنی اکانومی کو بھی بچا لیا. تو 2 سال بڑے مشکل تھے. تو انہوں نے لوٹا ہونا تھا تو 2 سال پہلے ہو جاتے, تب ہوتے. اتحادیوں نے جانا تھا تو جب لوگ مشکل میں تھے تب جاتے. یہ کب گئے؟ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق جو ہمارے 2 سال تھے, پچھلے 2 سال, اس کے اندر پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ پہلے تیسرے سال میں 5.6% اور اس سال 6%. اس کا مطلب کہ 30 سالوں میں یہ سب سے بہترین ہماری ملک کی معاشی پرفارمنس تھی. ہر چیز بڑھ رہی تھی. انڈسٹری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ تھی وہ ایوب خان کے بعد تو سب سے زیادہ انڈسٹری یہ اوپر جا رہی تھی. ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, اوورسیز پاکستانیز نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی, سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے. اور ہماری جو زراعت ہے جس کے اوپر 60% پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے, سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس پچھلے 2 سالوں میں گیا. ہماری 2 سالوں میں, ایک سال میں 4 بمپر کراپس, پھر دوسرے سال میں 4 بمپر کراپس. جو ایگریکلچر گروتھ ریٹ تھی وہ 4.5% تھی. تو جب یہ ملک ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم یہ سارے نے کہا کہ بڑا یہ تو پارٹی بڑی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں اچھی ہو رہی ہے, ہمارے چھوڑ گئے. یہ تھی سازش. اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, اگر میں اس کے اوپر اور پاکستانی قوم سٹینڈ نہیں لے گی آج, اگر آپ پاکستانی قوم اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں چلا سکے گا. ڈرے گا کہ آگے سے دھمکی آئے گی امریکہ سے تو وہ ایسے جھک جائے گا. ہم نے, میری وکلا کمیونٹی آپ اوپینین میکر ہے, ہم نے جب دھمکی ملی امریکہ سے, جو جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ رچرڈ آرمٹیج کی جب ٹیلی فون سے آیا کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹوریج, اگر ہم ان کے ساتھ شرکت نہیں کرتے ان کی جنگ میں, ہماری جنگ ہی نہیں تھی. ایک دھمکی کے اوپر ہم نے گھٹنے ٹیک دیے, ان کی جنگ میں شامل ہوئے. 80,000 پاکستانی مارا گیا, 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ. دنیا کی تاریخ میں یہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ کا ایلائی جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ پہ بمباری کر رہا ہے. 400 ڈرون اٹیکس ہوئے, کتنے بے قصور لوگ مارے گئے. کون سے حکمران نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی ہے؟ کوئی دنیا کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا ٹو بی جج, جوری اینڈ ایکسیکیوشنر. آپ فیصلہ کر رہے ہیں 8,000 میل دور سے, کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہیں کہ اچھا جی یہ دہشت گرد بٹن دبایا وہ سارا نیچے. کون نیچے مرا کسی کو نہیں پتا. چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے لوگوں کے ملتے تھے. کون سا ملک اجازت دیتا ہے؟ یہ ہے غلامی. اور اس غلامی کے کیس میں کھڑا تھا. میرے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ان کو کہتا کہ میں روس نہیں جاتا. اور روس, اب یہ سنیں ذرا, آج انہوں نے جو پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے جس کا ساری اکانومی کے اوپر افیکٹ پڑے گا. بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا, سفید پوش پس جائے گا. اس کے جو ریپرکشنز آئیں گے, اس کی جو انفلیشن ہے 30% سے اوپر انفلیشن جائے گی. 30% اوپر انفلیشن کا مطلب کہ جو تنخواہیں لوگوں کی, جو تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ, وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو ہم کیوں گئے تھے روس؟ ہمیں روس سے ہم تعلقات ٹھیک کر رہے تھے, ہم نے گیس لینی تھی. ہم نے وہاں سے روس سے گندم 20 لاکھ ٹن گندم لینی تھی. اور پھر جب ہم وہاں گئے تو پتا چلا کہ وہ ہمیں 30% کم کے اوپر ہمیں تیل دیں گے. تو ہمارے لیے تو روس کی ٹرپ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ میرے لوگوں کے لیے فائدہ تھا, مجھے ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. امریکہ حکم کرے کہ جی آپ کیوں روس گئے ہیں, اور ہندوستان کو جو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے, ان کی اکنامک اور ملٹری پارٹنرشپ ہے ہندوستان سے.
हिंदुस्तान आज 40% कम कीमत पे रूस से तेल खरीद रहा है। आज हमने जब ये पता नहीं कितनी तकरीबन 88 या 90 रुपए हमने जब इसकी कीमत बढ़ाई है तेल और डीजल की, हिंदुस्तान ने 25 रुपए लीटर कम की है कीमत, क्योंकि रूस से तेल मिल रहा है उनको। हमें क्यों नहीं इजाजत? तो मेरा सबसे बड़ा मुझे, मैं कभी किसी बिलीव ही नहीं करता कि किसी मुल्क से हमारी दुश्मनी हो। मैं मिलिट्री सोल्यूशन में मानता ही नहीं हूं। मैं समझता हूं हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हिंदुस्तान से कोशिश की हमने ताल्लुकात अच्छे करने की, बदकिस्मती से वहां एक रेसिस्ट फैशिस्ट बीजेपी हुकूमत थी, और वो उन्होंने फिर कश्मीर से जो 5 अगस्त 2019 में उनकी स्टेटहुड दूर खत्म की, तो हमें ताल्लुकात तोड़ने पड़े। लेकिन उससे पहले कोशिश की कि उनसे हम बातचीत से अपने मसले हल करें। तो अमेरिका, तो मैं तो सबसे बेहतर जानता हूं अमेरिकनों को। अमेरिकनों के सामने अगर आप उनके झुकते जाएंगे, वो आपको डू मोर कहते जाएंगे। आपको अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ता है। अपने मुल्क के लिए, मफादात के लिए आप स्टैंड लेंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे। आप उनके जूते पॉलिश करेंगे, वो आपको हकारत से देखेंगे। मैं उनका माइंडसेट जानता हूं। तो वो जो डोनाल्ड लू ने जब मैसेज दी कि जी धमकी दी कि प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करो, तो वो तो एम्बेसडर को कह रहा था जो मेरे नीचे था। वो फॉरेन ऑफिस तो मेरे नीचे है, तो धमकी किसको दे रहा था कि इमरान खान को रिमूव करो? जिसको भी वो कह रहा था, एक्शन शुरू हो गया उसके बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, मैं अपने वकला को कहता हूं कि आप ये कह रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करती है कि आपकी मंडी लगी हुई है सिंध हाउस के अंदर 20-20 करोड़ के ऊपर आपके एमएनएस बिक रहे हैं? ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है? और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है। तो जब मुदाखलत हुई है और उसके पास, आपके पास पूरी एविडेंस है कि ये उससे पहले पूरी गेम मान रही थी, तो क्या उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? क्या जो हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने वो मुरासला भेजा है, वो साइफर भेजा है, तो क्या उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए कि इतना बड़ा रजीम चेंज? और क्या पाकिस्तान पहला मुल्क है जिधर अमेरिका ने रजीम चेंज करवाया है? मुसद्दक का प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया इन्होंने 1950s में ईरान के अंदर, जब शाह फरहान को लेके आए। चिली में लेंडे को चेंज किया। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में रेगुलर रजीम चेंजेस थे। तो क्या ये पहली दफा तो नहीं हुआ? लेकिन अगर हम इस वक्त स्टैंड नहीं लेते, तो मैं फिर से आपको कहता हूं, जो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आएगा, जब उसको धमकी मिलेगी, वो भी वही करेगा जो जनरल मुशर्रफ ने किया। एक ही टेलीफोन कॉल के ऊपर सब कुछ अपने मुल्क के मफादात को कुर्बान करेगा किसी और की फॉरेन पॉलिसी के लिए। फॉरेन पॉलिसी होती है अपने लोगों के फायदों के लिए, किसी और के लिए कुर्बानियां देने के लिए आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। और यहां मैं बार बार हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, हमारे सामने आजाद हुआ था, देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी, खुददार फॉरेन पॉलिसी। वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। हिंदुस्तान का एक फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर का उसकी, या फॉरेन मिनिस्टर, मैं उसकी यूट्यूब के ऊपर उसकी इंटरव्यू देख रहा था। उसने खुल के उनको कहा कि हमारे मुल्क का ये इंटरेस्ट है, ये आपकी यूरोपियन जंग है, यूक्रेन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने अपने लोगों को, अपनी गुर्बत को देखना है। तो सबसे पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि देखिए, ये हम एक्सेप्ट कर गए, ये समझ जाएं कि आपने किसी दूसरे मुल्क की इंपोर्टेड हुकूमत को एक्सेप्ट करके एक इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशन चीज को आपको एक्सेप्ट कर लिया। आपने रास्ता खोल दिया आगे इस तरह होने के लिए। आगे भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इनकम जब कम हो जाती है तो आप 2 की जगह 1 जो है वो डिश पकानी शुरू कर देते हैं, किफायत शारी करते हैं। लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर, कौमी सतह के ऊपर हमारी ना हुकूमतों ने इस चीज को इंट्रोड्यूस करने की काविश की,
اور نہ جو ہے جو متعلقہ طبقات ہیں انہوں نے کوشش کی کہ کفایت جاری کریں، پانی کی کفایت جاری، بجلی کی کفایت جاری، تیل کی کفایت جاری۔ ہمارے پاس پانی بھی موجود ہے، لیکن جس طرح پانی کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ضیاء کے زمرے میں آتا ہے، تیل کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ضیاء کے زمرے میں آتا ہے، گیس کا استعمال جس طرح ہوتا ہے کہ سویرے ایک تیلیے نال چولہا جلایا اس کے بعد ساری رات ہی جلتا رہا، بند نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ ایک اجتماعی کوشش کرنی پڑنی ہے ہمیں موجودہ حالات کو فیس کرنے کے لیے۔ حکومت اپنی ذمہ داری سے پوری طرح عہدہ برا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حکومت جو ہے وہ بالکل عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، عوام کا تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے، معاشی تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے اپنی پوری کاوش کرے گی، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایسے طبقات ہیں جو کنٹریبیوٹ کر کے اس جنگ کو جو مہنگائی کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں، میری ان سے صدا ہے، ہاتھ جوڑ کے صدا ہے